السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آج ہمارے مسیحی بھائیوں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اب ہمارے روزے بھی شروع ہو رہے ہیں۔ میرے جو تمام ناظرین ہیں ان کو بھی، میرے مہمانوں کو جو آج کے شو میں موجود ہیں ان کو بھی، ہماری ٹیم کو بھی، اور وہ لوگ جو روٹین میں کراس فائر میں شامل ہوتے ہیں، شمولیت اختیار کرتے ہیں، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، تمام لوگوں کو رمضان مبارک۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے برکتیں اور رحمتیں لے کر آئے۔ ناظرین، پہلا روزہ کل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی دو بڑی اہم خبریں ایکچولی ہیں جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کی طرف سے جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک عمران کی رہائی کے لیے ایک الگ سے فورس، نوجوانوں پر مشتمل فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فورس کس طرح کی ہوگی، اس کا نظم و ضبط کیا ہوگا اور اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پرابلم اس وقت سامنے آئی ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے اختلافات ہیں جو کھل کر سامنے نظر آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کچھ 4-6 ماہ آپ نے دیکھا کہ بالکل خاموش تھے، اچانک ان کی انٹری ہوئی اور اس طرح سے ہوئی کہ وہ تقریباً یہ جو دھرنے کا اور جو احتجاج کا معاملہ تھا بانی تحریک انصاف کی بنائی کو لے کر، وہ پورے کا پورا شو جو ہے وہ سٹیل کر کے لے گئے ہیں، چرا کر لے گئے ہیں، اور اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہی خبر بن رہی ہے، اور اسی کے اوپر ہمارے کرنٹ افیئرس کے تمام تر پروگرام جو ہے وہ انہی کی باتوں پر ان سے ریلیٹڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یا وہ ادروائز پارٹی کے اپنے معاملات پر بات کر رہے ہیں، یا وہ ان ڈیلوں کی بات کر رہے ہیں، یا اشارہ دے رہے ہیں جو محسن نقوی صاحب نے جو ہمارے بانی تحریک انصاف ہیں ان کی رہائی کے لیے کی۔ کیا ڈیل آج بھی موجود ہے؟ ڈیل ہو سکتی ہے؟ کون کرنا چاہتا ہے؟ کس کی طرف سے یہ آفر آ رہی ہے؟ اس سارے موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے وقاص مان صاحب، پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے قادر خان مندخیل نے، نون لیگ سے بہرامند تنگی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسار رانا صاحب بھی آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں۔ میں سب سے پہلے بہرامند تنگی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو انکشاف کیا گیا ہے کہ جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں محسن نقوی صاحب نے کی، اور انہوں نے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہے وہاں تک ایکسیس کی کوشش کی، لیکن کوئی بات بن نہ سکی۔ PTI جو ہے وہ سب سے زیادہ اس بات پر آرگیومنٹ کرتی ہے کہ بانی نہ کوئی ڈیل لینا چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈھیل لینا چاہتے ہیں، نہ ان کو کسی ڈیل کا شوق ہے، اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کسی قسم کی کسی ڈیل میں دلچسپی نہیں رکھتے، جبکہ جو حکومتی سائیڈ ہے یا میرے ذرائع ہیں یا نون لیگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا حکمران اتحاد کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف تو تڑپ رہے ہیں ڈیل کے لیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی ڈیل آفر نہیں کی جا رہی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ بینائی سے لے کر شروع ہوا تھا، جس کے بارے میں حکومت کی طرف سے، وفاقی وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ اس پہ سیاست کی گئی، کیا یہ دھرنا ختم کرنے، پارلیمنٹ لاجز سے دھرنا ختم کرنے اور KPK پولیس کی طرف سے KP سے ختم کرانے کے بعد، کیا یہ واقعتاً احتجاج اب دم توڑ چکا ہے؟ عید تک کوئی احتجاج نہیں ہوگا، یا پھر ہم چند روز بعد دیکھیں گے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ پھر سڑکیں بند ہو رہی ہوں گی اور دھرنے دیے جا رہے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشاد صاحب، آپ کی جو دو سوالات ہیں، دوسرا سوال جو آپ نے مجرم قیدی 804 کی رہائی پر یا اس کے جیل میں رہنے پر سیاست کی بات کی، تو میں اس کا جواب پہلے دے دوں۔ دیکھیے، جی جب ان لوگوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی شروع کی تھی تو آپ کے ٹاک شو میں میں نے کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد بھی یہ حکومت رہے گی، عمران جیل میں رہے گا، اور PTI کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جی یہ صرف اور صرف جو اس وقت جو سیاسی نابالغ چیف منسٹر ہے ان کے سامنے عوام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں، تو وہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور عوام کو توجہ ہٹانے کے لیے شوشے چھوڑتے ہیں، اور یہ 8 فروری کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور 8 فروری پہ خیبر پختونخوا کے عوام نے 2024 8 فروری کا بدلہ لیا،
اور اس نے آئینہ دکھایا کہ آپ لوگوں کو ہم نے جو ووٹ دیا تھا وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اور صوبے کی ترقی کے لیے، جو آج آپ ہمارے مینڈیٹ کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرتے تو ان کو آئینہ دکھا کے ان کے اپیل کو مسترد کیا۔ جب دوسرے ٹاک شو میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھا تھا جی اور پھر مجرم قید 804 کی بینائی پر، اس کی آنکھوں پر، اس کی صحت پر میں نے کہا کہ نہ ہم مذاق اڑاتے ہیں نہ کسی کے بیماری پر سیاست کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی آنکھیں بھی صحیح ہے، اس کی بینائی بھی صحیح ہے، اور اس عمر میں 73 پلس کی عمر میں میرے گھر میں بھی والدین لیکن یا تنگی آپ صاحب کے گھر میں بھی والدین اگر یہ بات جو ہے، یہ اگر بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو اجازت ہوتی ملنے کی، لوگ ان سے مل رہے ہوتے، ان کے ذاتی معالجین اگر فرض کریں وہاں پر جا کر یہ معائنہ کر رہے ہوتے، تو یہ جو اتنا بڑا وبال کھڑا کیا گیا، یہ کم از کم پی ٹی آئی کو یہ کھڑا کرنے کا موقع تو نہ ملتا۔ دیکھیے نوشاد، مجھے آپ 2 منٹ دے دیں تو سب کچھ میں جی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب پرائم منسٹر نے چیف منسٹر کو 2-3 مرتبہ کال کی ملنے کے لیے اور اس صوبے کی ترقی کے لیے، جب ملاقات ہو گئی تو ہر چینل نے، ہر اینکر نے، ہر ایک آدمی نے کہا تھا کہ بس برف پگھل گئی ہے اور جی جی یہ ابھی کام چلے گا آگے۔ میں جی نے کہا تھا کہ نہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی سیاسی تنظیمات نہیں ہے، وہ سیریس نہیں ہے، ان کی سوچ نہیں ہے، ان کی سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں، ان کی سوچ یہ ہے کہ مجرم قید 804 کی رہائی کے لیے اور اڈیالہ جیل کے تالے توڑنے کی یہ سیاست رہ گئی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی جب اس کی بیماری پر ان لوگوں نے سیاست شروع کی تو میں نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ روٹین کا چیک اپ تھا، پمز ہسپیٹل میں لے گیا، وہاں پہ قابل ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کروایا، اور وہ اگر مناسب سمجھتے تھے ان کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کروا سکتا تھا، وہ حکومت کو باہر بھیجوانے کی تجویز دے سکتی تھی، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ صحیح ہے تو ان کو واپس جیل بھجوا دیا۔ میں نے آپ کے شو میں یہ کہا تھا، ریکارڈ پہ ہے، کہ عمران کے صحت پہ ان کی بہنیں بھی سیاست کرتی ہیں، ان کے عہدیدار بھی سیاست کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی آج ان کے اندر رہنے کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ باہر رہنے والے لوگ، چاہے ان کی بہنیں ہیں، چاہے ایم این ایس ہیں، چاہے اپوزیشن لیڈر ہیں، چاہے پارٹی کے چیئرمین ہیں، چاہے چیف منسٹر کے پی ہے، میں نے کہا کہ اگر یہ سیاسی آداب اپنے سامنے رکھ کر آئینی قانونی تقاضے کے لیے وہ مقابلہ کرے، عدالتوں کو فیس کرے، ان کی آئینی طریقے پر ان کے کیسز ٹھیک لڑے، اور یہ رہا ہو گیا تو یہ باہر جو بیٹھے ان کا کون پوچھے گا پھر؟ ٹھیک میں نے کہا تھا، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، آج بھی نوشاد صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ چاہتے نہیں ہے کہ یہ باہر نکلے، ٹھیک لیکن ان کی سیاست اور ان کی بیماری پر سیاست ٹھیک یہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کا زیب نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا تقی صاحب پوائنٹ آ گیا۔ میں چاہوں گا کہ میں وقاص مان صاحب جو ہے نا ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ وقاص مان صاحب، آپ کو یاد ہوگا براؤن شرٹس کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی ہٹلر نے بھی جرمنی کے اندر، وہ بھی نوجوانوں پر مشتمل تھی، اور اس کا مقصد بھی اسی طرح کا جو جس طرح کے اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں کوئی اس طرح کی تھی۔ الذوالفقار نامی ایک تنظیم بھی اس ملک کے اندر بنی تھی۔ ویسے تو میں الذوالفقار کے بارے میں رانا صاحب سے زیادہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو فورس اب قائم کی جا رہی ہے، آپ نے 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، آپ نے 8 فروری کی ہڑتال اور نہ جانے کون کون سی ہڑتال اور ہر طرح کے حربے میری رائے میں آزما لیے، لیکن وہ قیدی نمبر 804 کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائی۔ وہ عدالتی معاملات ہیں اور عدالت سے ہی طے ہونے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ فورس بنا لینے سے وہ فورس جو ہے وہ عدالتوں کو پریشرائز کرے گی، حکومت کو پریشرائز کرے گی، یا اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرے گی، یا صرف وہ کے پی کے فنڈز جو ہیں وہ نوجوانوں کو اس کے ذریعے ڈسپرس کر کے تو وہ ایک نیا کھاتا کھل جائے گا، جس طرح سوشل میڈیا کا ایک کھاتا ہمیں سننے میں آیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا سے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں اور وہاں سے سرکاری جو ہے پیسہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ جی اچھا دیکھیں، یہ فورس جو انہوں نے اناؤنس کی ہے، سب سے بہتر تو شاید کے پی گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں وہی بتا سکیں، لیکن جو میں نے جو ہم نے کوشش کی تھی ان سے، وہ نہیں پایا۔ اوکے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم ان کی جو کوشش اور جدوجہد ہوگی وہ پرامن ہوگی، وہ کوئی لاٹھی چارج والی یا کوئی ڈنڈا بردار یا کوئی بندوق اٹھا کے نہیں ہے، تو ایک پرامن سیاسی جدوجہد وہ کریں گے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے مختلف اور ونگ ہیں، جیسے طلباء کا ونگ ہے، وکلا کا ونگ ہے، کسان ونگ ہے، اسی طرح ایک اور ونگ ہوگا ایک سیاسی جماعت کے اندر۔ جی اب میں 2-3 چیزیں جو ہے نا جو آپ نے پہلے بات کی، دیکھیں ہم
میں نہیں ہوتی, اس کو آپ نے اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں, وہ جیل میں ہیں. 4 سال پہلے ان کی گورنمنٹ گرائی گئی, ان کے اوپر بے شمار کیسز ہیں. مجھے تو یقین مانے اب یہ بھی نہیں پتا کہ ٹوٹل کتنے کیسز ہیں, 200 یا 300 کی. لیکن اب وہ ان کے جو کیسز ہیں, میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ آئینی اور قانونی جنگ لڑیں. ہم بالکل آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں ان عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ہر کیس کے لیے جاتے ہیں. 1 سال سے اوپر ہو گیا ہائی کورٹ میں ہمارے کیسز جو ہے وہ لگ نہیں رہے, وہ وکالت نامہ نہیں ہم جو ہے اپنا جمع کروا پا رہے. یہ عمران خان کے وکیل بارہا کہہ چکے ہیں. اچھا, اب یہ جو آخری یہ جو ابھی کا ایپیسوڈ ہوا ہے ان کی صحت کو لے کے, دیکھیں عمران خان کی فیملی سے تو اور وکلا سے ملاقات تو ان کی ہو نہیں رہی ان کے, بلکہ جو دوست ہیں, سیاسی رفقا ہیں, ان سے تو 1 سال ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. اب ایک صحافی, آپ کی برادری کے ایک بندے نے ایک جو ہے وہ خبر دی کہ عمران خان کو کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو پیمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا. گورنمنٹ نے اس سے انکار کر دیا, گورنمنٹ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. جب وہ صحافی اپنی خبر پہ ڈٹ گئے تو اس کے 5 6 7 دن کے بعد عطا کنفیس کیا کہ ٹیچر ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. اب نیچرل سی بات ہے, اگر آپ کا یا میرا کوئی باپ یا بیٹا یا بھائی جیل میں ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا, تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری اس سے ملاقات ہو؟ ہم جاننا چاہیں گے کہ فرسٹ ہینڈ میں اس سے ملنا چاہیں گے, اس سے پوچھنا چاہیں گے. تو بہنوں کا یہ فیملی کا جو ہے وہ ایک نیچرل تھا اور ان کو ملوا دینا چاہیے تھا. بات ختم ہو جاتی, دودھ کا دودھ ہو جاتا, پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر سیاست کی, ہٹ درمی کی, اس کو لنگر آن کیا. اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان, اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا اور فرینڈ آف کورٹ نے اپنی رپورٹ دی اور سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو مانا. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جب فرینڈ آف کورٹ کہہ رہا ہے کہ 85% ان کی جو ہے نظر وہ خراب ہے, تو اس میں نیچرل ہے کہ تشویش بنے گی, فیملی کو تشویش بنے گی. انہوں نے آپ کے پوری انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا بانی طریقے انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بنائی ہے اس کو یہ اتنا اس حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے. انہوں نے کوٹ کیا بانی تحریک انصاف کو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہو گیا, کیونکہ وہ ڈاکٹر تو ہیں نہیں, وہ تو وکیل ہیں, تو انہوں نے صرف انہوں نے صرف کوٹ کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے کوٹ کیا, انہوں نے جو بانی نے ان کو بتایا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیں, اڈیالہ جیل کے تالے کی چابیاں ہمارے پاس تو نہیں ہیں, ان کے پاس ہی ہیں. انہوں نے یہ پہلے جھوٹ بولا کہ ان کو پیمز ہاسپٹل نہیں لے کے جایا. پھر وہ جو وزیر داخلہ نے کل کہا ہے کہ 3 دن آپ کی وجہ سے, علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے سیاست کرنے کے چکر میں یہ جو ڈیلے ہوا, اس سے بھی تو بانی تحریک انصاف کو پرابلم آنا تھا نا. نہیں, کیا ڈیلے ہوا؟ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 16 تاریخ کو دیا. مجھے اپڈیٹ نہیں یاد, 15 یا 16 تاریخ کو, نہیں 16 کو جواب جمع کروانا تھا, 12 کو فیصلہ دیا. یہ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو 16 کو لے کے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن ان کو پتا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے, ساری قوم جو ہے وہ اضطراب کا شکار تھی, بڑا سمپل سا حل تھا, یہ ان کے ذاتی معالج کو, ان کو فیملی کو ان سے ملوا دیتے. یہ ساری بات اتنی لمبی چلتی نا, یہ اتنا آسان نہیں نا مان صاحب. وہ فیملی کو اگر ان کو اس لیے نہیں ملوایا جاتا کہ وہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے. وہ بات حکومت جو ہے وہ اپنے موقف کو یہ بارہا دہرا چکی ہے کہ فیملی کو اور ان کو اس لیے ملایا نہیں جاتا کہ جو مل کے آتا ہے وہ پورا ایک بیانیہ باہر آ کر دیتا ہے, اس کے بعد ٹویٹس ہوتی ہیں اور بڑا کوہرام برپا ہوتا ہے, سیاست کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ ان کا ایک موقف ہے, اس وجہ سے وہ فیملی کو نہیں ملنے دیتے. انہوں نے بار بار یہ بتایا کہ ان کو ملنے دیا تو یہ ہوا, ان کو ملنے دیا تو یہ ہوا, نہیں ملنے دیا تو اب یہ معاملات ہیں. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو کل وزیر داخلہ صاحب نے علیمہ خان صاحبہ پہ الزام لگایا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ سیاست کر رہی تھیں, وہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ آن بورڈ آ جاتی تھی پی ٹی آئی, لیکن علیمہ خان صاحبہ اس کو ویٹو کر دیتی تھی اور ویٹو کر کے وہ بات کو لنگر آن کر رہی تھیں. وہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ جو ہے نا وہ یہ معاملہ جو ہے کسی طرف لگے, وہ کیونکہ اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہی تھی. میں اس پرسپیکٹو میں پوچھ رہا ہوں سر, آپ کا اور میرا والد یا بھائی جیل میں ہو اور میں کہوں کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, وہ بیمار ہے, اسے سیاست کرنا کہتے ہیں؟ یہ ان کا حق ہے. میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, کچھ سال پہلے نواز شریف صاحب جب جیل میں موجود تھے تو کہا کیا مریم بی بی یا شہباز شریف صاحب ان کو نہیں ملتے تھے؟ کیا باہر آ کے وہ میڈیا سے بات نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ سیاسی بات نہیں کرتے تھے؟ نواز شریف تو جب جیل میں تھے اس وقت جو ہے بلاول بھٹو پورے وفد کے ساتھ ان کو جا کے ملے اور 1 گھنٹے کی میٹنگ کی.
مریم بی بی جو ہے وہ 3 گھنٹے ان سے ملتی تھی, باہر آ کے میڈیا ٹاک کرتی تھی. وہ جو یوزلی گفتگو ہوتی تھی وہ, خیر میں قادر خان بندوخیل کی طرف جاؤں گا. میں چاہوں گا قادر صاحب, یہ جو فورس جو سی ایم کے پی کے نے اناؤنس کی ہے, ایک زمانے میں ذوالفقار نامی ایک تنظیم بھی بنی تھی, پھر ہم نے اس کا جو ہے وہ رزلٹس بھی دیکھے, حشر بھی دیکھا. میں نے آپ کو براؤن شرٹس کا حوالہ بھی دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مان صاحب کہہ رہے ہیں, یا جیسے سی ایم کے پی کے اناؤنس کر رہے ہیں کہ ایک پرامن فورس بنے گی جس طرح کے دیگر ونگ ہیں, تو یوتھ ونگ تو پہلے بھی موجود ہے, دیگر ونگز بھی موجود ہیں, ان میں سے کون سے وہ خاص لوگ آئیں گے؟ کیونکہ وکیلوں کو تو پہلے ہی ایک آپ نے دیکھا تھا کہ وکلاء کو جو ہے وہ ایک وکلاء کی فورس جو ہے اس کے ہاتھ میں پارٹی دے دی تھی, تو پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور اب یہ جو فورس بنے گی وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے یہ واقعتاً کو آئینی قانونی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بانی کو تحریک انصاف کو رہا کرا سکتی ہے؟ دیکھیے, جب پہلے آفریدی صاحب کا انتخاب ہوا تھا تو میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ آفریدی قوم بڑی غیرت مند قوم ہے اور ہمارے بارڈر کے ایریا میں رہتے ہیں, اور عمران خان صاحب آفریدی قوم کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے لیے ان کا انتخاب کیا. آج اسی وزیر اعلیٰ نے آپ کو کوئی تاریخ میں پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کچھ سٹنگ وزیر اعلیٰ تحریک چلاتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا. آپ کو تاریخ میں کبھی سٹنگ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ فورس بنانا, فورس کا مطلب تو نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ جدوجہد کرے گا, تو وہ کس کے خلاف کرے گا؟ وہ طالبان کے خلاف کرے گا, ہندوستان کے خلاف کرے گا, افغانستان کے خلاف کرے گا, کس کے خلاف کرے گا؟ یقیناً وہ پاکستانی حکومت کے خلاف کرے گا, پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرے گا. تو یہ ساری جو انڈیکیشن ہے وہ تو کلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ, میں یہ کہوں گا کہ یہ بلیک میلنگ کے ہتھکنڈے ہے اور یہ ایک طریقے ہے. ابھی جب خان صاحب سے ملنے پہ پابندی تھی تو میں ہر جگہ شو میں یہ کہتا تھا کہ بابا آپ ان کو ملنے دیں, اس وجہ سے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر اتنے ہندوستان کے چینل دکھا رہا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب دنیا میں نہیں ہے, کوئی کیا کہتا ہے, اپنا ہی بندہ کوئی بھیج دے. وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں میں سیل دکھانا چاہتا ہوں میڈیا کو, آپ بھی کہتے ہیں ملنا چاہیے, لیکن جو ہے پتہ پھر کون ملنے نہیں دیتا؟ مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جی سب کچھ ملنا چاہیے, خوراک بھی ملنی چاہیے, اچھی خوراک بھی ملنی چاہیے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کو ملے نہ ملے. پھر کون ہے جس کو ملنے پہ مسئلہ ہے, کیوں نہیں ملنے دیتے؟ دیکھیں, میں جیل ریفارمز کمیٹی کا گورنر سنگھ کے ساتھ 10 سال حصہ رہا ہوں. مجھے جین میلول کا ایک لفظ یاد ہے, مجھے آئین کا ایک لفظ یاد ہے. یہ صوبائی حکومت کا چیپٹر ہے, نہ ان کا وفاق سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور ادارے سے تعلق ہے. اور ابھی جیسا محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اسلام آباد جیل تیار ہوگا تو اسلام آباد کی قیدی اسلام آباد کی جیل میں ہوگا, تو یہ اسلام آباد کی قیدی جو ہے نا وہ پنجاب کی جیل میں, اور پنجاب کی جیل وزیر اعلیٰ پنجاب کے انڈر میں آتا ہے, ایون کہ شہباز شریف کے انڈر بھی نہیں آتا ہے. تو میں یہ کہوں گا جو کہنا چاہتے ہیں کہ مریم بی بی نہیں ملنے دیتی. اب آپ جو مطلب لے لیں, میں نے تو آپ کو قانونی بات بتا دی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سارے جو طریقے ہیں, یہ سارے جو عربے ہیں, یہ سارے جو رکاوٹیں ہیں, یہ سارے جو راستے ہیں وہ چل رہی ہے مک مکا کے طرف. یہ وہی فلم ہے جو نواز شریف صاحب کے وقت پہ چلائی گئی ہے, سکرپٹ وہی ہے, ہر چیز وہی ہے, بیماری بھی تقریباً بیماری کا ہی لفظ ہے, کوئی اور چیز بھی نہیں ہے. یہ رپورٹیں بھی فیصل واڈا صاحب نے کام نے گھر میں بیٹھ کے بنایا ہے. عمران خان صاحب کی کابینہ میں شریف مزاری روئی, پھر عمران خان صاحب نے مجبوری میں اجازت دی ہے, پھر جیسے وہ جہاز ٹیک اپ کر دیا تو عمران خان صاحب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. آپ اگر دونوں چیزوں کو دیکھ لیں, سٹوری کو, سکرپٹ کو, تو دونوں سیم ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو نے, اور پھر رانا صاحب وہ خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں. رانا صاحب کو بھی چھوڑیے, خود علی گنڈاپور صاحب جو ان کا مین آدمی ہے, سابق وزیر اعلیٰ ہے, وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیل چل رہی ہے. خود وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ رکاوٹ ہے. خود وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو کبھی ان کو قاتل یہ لوگ کہتے تھے, آج وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی ہے. تو یہ سارے راستے, میں مائنس عمران خان کہوں اس کو, میں ڈیل کہوں, میں مکا کہوں, میں کیا نام دوں, وہ آپ خود ہی تلاش کریں. ٹھیک ہے گران صاحب, یہ تو قادر صاحب نے بڑی اوپن سی بات کر دی ہے. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ تو معاملہ اب ڈیل کی طرف جا رہا ہے, یعنی کسی نہ کسی صورت میں ڈیل جائے گا, اور یہ وہی ڈیل ہے جس طرح کی نواز شریف صاحب والی ڈیل تھی. یہ ایک معاملہ ہے, اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے, مجھے جو بات کی سمجھ نہیں آئی سی ایم کے پی کے کی, وہ یہ ہے کہ ایک نئی فورس نوجوانوں پر مشتمل کوئی بنا دینے سے
قیدی نمبر 804 یا بانی تحریک انصاف عمران خان، ان کی رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو مبارک ہو، مریم صاحبہ نے ایک طیارہ اپنے لیے نیا لے لیا ہے. اور آپ کو اور مجھے تو کچھ نہیں اس سے ملنا. میں نے کہا شاید اس پہ بھی پروگرام ہونا چاہیے کہ ایک غریب صوبہ جو بھوکا مر رہا ہے اس کے وزیر اعلیٰ کے پاس آلریڈی ایک طیارہ ایک اور لے لیا ہے، لیکن وہ ایشو نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کیڑے سب کو نظر آتے ہیں، پی ٹی آئی کے جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یہ نظر آتی ہیں. شاہد خاقان عباسی چھوڑ دے کوئی وہ نہیں بولتا، زبیر احمد چھوڑ دے کوئی نہیں بولتا. وہ پی ٹی آئی کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارا شاید قومی فریضہ ہے کہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے، وہ میرا خیال ہے قادر شیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سٹنگ سی ایم جو ہے تحریک چلانے کا اعلان کر رہے. تو مجھے تو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو لانگ مارچ کیا تھا، چھوٹی زیریں گئے تھے، کیا کہتے ہیں جب وہ صدر وہ تھے فاروق لغاری. تو یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب بھی مینار پاکستان میں پنکھیاں جلتے رہے. جی. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید آتی تھی یہاں پہ بطور وزیر اعظم، تو جو سی ایم تھے یہاں کے نواز شریف صاحب جتنا برا بیہیو کرتے تھے. خیر وہ تو مجھے مریم صاحبہ کی شکل میں بھی نظر آ گیا جب سی ایم کے پی کے آئے تو جو کچھ انہوں نے کیا. تو میں نے کہا کہ یہ کنٹینیوٹی وہی ہے جس میں آپ مہمان کو عزت دینے پہ تیار نہیں ہوتے. حالانکہ پنجابیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. اب آ جائیں اس فورس کی طرف. یہ فورس ایکچولی تو ابھی اعلان ہوا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بنے گی بھی یا نہیں بنے گی. ماضی میں پنجاب میں بھی مریم صاحبہ نے وہ ٹائیگر فورس کوئی بنائی تھی مہنگائی کے لیے کہ پتہ نہیں کس کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، کچھ اس طرح کی جو مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ فورسز بنتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ اس فورس کو الذوالفقار سے جوڑیں یا انہوں نے، اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد بانی تحریک انصاف کی رہائی ہے، اس کا نظم و ضبط بڑا طریقے سے ہوگا اور یہ بنے گی اس طریقے سے کہ ہر ضلع سے، ہر ونگ سے، لیکن اس کو اگر آپ الذوالفقار سے جوڑیں تو یہ زیادتی کرتے ہیں. نہیں، میں سوال کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک ذمہ دار یا صحافی براؤن ہیں. شرٹس ہوں یا اس طرح کی نہیں آپ ایک ذمہ دار صحافی ہیں. آپ کو ایک تحریک جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن ہوگی اس کو الذوالفقار سے جو طیارے اغوا کر لیتی ہے یا ہٹلر کی اس سے کرتے ہیں، نازی سے کرتے ہیں، تو 26 نومبر ہو یا یہ پرامن احتجاج ایسے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں، وہ چونکہ اتنے پرامن ہیں، یہ دھرنے اتنے پرامن ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ اس طرح کی چیز ہوگی. یہ میری رائے ہے، یہ میرے پہ آپ ڈال سکتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ اس طرح کی کوئی فورس نہ بن جائے. میری خواہش ہوگی، اللہ نہ کرے، اللہ کرے یہ ویسی ہی فورس ہو جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے صرف ایک خدشے کا اظہار کرتے ہوئے، لیکن ایک خدشے کے طور پہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا پروگرام شروع ہونے لگے تو میں کہوں یار آپ گالیاں دیں گے. یہ آپ نے کیا ابھی، میں نے تو پروگرام اس پہ کیا، آپ نے کہا جی مریم کا طیارہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہوں جی آپ گالیاں دیں گے، آپ کہیں جی میں کیسے دوں گا کہ جی میرا خدشہ ہے. بھائی ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے نہیں ہو سکتی، ہم اسے خدشے کے نام پہ اپنے دل کی وہ اس کو کیوں نکالتے ہیں کہ جی وہ نازی تحریک سے ملے گی یا وہ الذوالفقار سے ملے گی. اور دوسری بات این آر او کی سن لیں، واقعی یہ ڈیل جو ہے نا رکی ہوئی ہے اور این آر او نہیں مل رہا، لیکن عمران خان این آر او نہیں دے رہا. آج رانا ثناء اللہ نے اور کہا کیا ہے کہ ہم تو جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے بھائی جان آپ ہمیں جان چھوڑ دیں ہماری. وہ نہیں مانتا ہماری بات. میں پلے سے تو نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ کے وہ شارٹ چلا دیں آپ ابھی سن لیں انہوں نے کیا کہا. وہ کہہ رہے ہوں گے، وہ اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک وزیر اعظم کا ذمہ دار آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا آدمی ہمیں این آر او نہیں دے رہا. تنگی صاحب بتائیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے، پہلے میری تو سن لینا، آپ نے ان کی 5 منٹ گفتگو سنی ہے. نہیں میں ان کی طرف نہیں جا رہا، میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بات عمران خان صاحب ڈیل نہیں دے رہے یا یہ نہیں دے رہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. بھائی اس ڈیل کے اندر ایکچولی رکاوٹ کون ہے؟ بھائی عمران خان ہے. رانا ثناء اللہ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 4 دفعہ جا چکے ہیں اس کے پاس کہ ڈیل کر لو، وہ نہیں مانتا. وہ آگے سے ہمیں کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا اور یہ میری بات میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا. وہ میں نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ بات ٹھیک ہے. ڈیل نہیں دے رہا تو عمران خان نہیں دے رہا، این آر او نہیں دے رہا تو عمران خان نہیں دے رہا. یہ تو تیار ہے این آر او خان دینے کے. اور واقعی وزراء جو ہیں، دوسرے دیگر وزراء جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ سب سے کریڈیبل ہیں ان وفاقی وزراء. وہ اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں وہ اس سے پہلے تنگی صاحب اس کا جواب ضرور دے دیجئے، پھر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. تنگی صاحب اس کا جواب دے دیجئے. رانا ثناء اللہ معتبر ہو گئے ہیں، رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ معتبر آدمی ہیں. نہیں ہے، باقی بھی وفاقی وزراء معتبر ہیں. معتبر نہیں ہے. نہیں میرے لیے سب معتبر ہیں. نہیں
آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ موت میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا باقی وفاقی وزراء اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، تو میں تنگی صاحب سے فیصلہ کرواتے نا، وہ ان کا وفاقی حکومت کے جواب دیں گے کہ وہ رانا صاحب جی آپ بتائیں رانا صاحب معتبر ہیں یا باقی وفاقی وزراء معتبر ہیں؟ لیکن نوشاد جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے، میں نے ابھی پہلے بھی ایک شو میں کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے سوال کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کی سپوکس پرسن جو کہ تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران جو ابھی 2 سال ہو کے ابھی اس نے رونا شروع کیا، ان کی بہنیں ان کے بیماری پر، ان کے اندر رہنے پر سیاست کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو آگے دیکھ لیں کیا ہوگا۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، عمران اس وقت بالکل ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں صحیح ہے، ان کا نظر صحیح ہے، ان کا روٹین کا چیک اپ ہو چکا ہے۔ ان کے 2 اپوزیشن لیڈرز سامنے آ کر میڈیا کو کہا کہ ہم نے ان کے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور اس نے دونوں نے سیٹسفیکٹری بیان دیا کہ عمران کو اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میرے بھائی نے تحریک انصاف کے بھائی نے کہا تھا کہ قوم، 3 دفعہ اس نے قوم لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں میری بات سنی، 24 کروڑ عوام کا ایشو یہ ہے نہیں، خیبر پختونخوا کے 5 کروڑ عوام کا یہ ایشو نہیں ہے کہ مجرم قیدی 804 کی آنکھ خراب ہے، ان کی صحت خراب ہے، وہ جیل میں کیوں ہیں، وہ جیل سے باہر ہم کیوں نہیں نکالتے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے 5 کروڑ عوام کا ایشو ہے صحت، تعلیم، دہشت گردی۔ اس وقت 5 کروڑ عوام چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے اس لیے نہیں کہ آپ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کے اپنی لیڈر کے رہائی کے لیے 18 امینڈمنٹ کے بعد جو دولت ہے وہ اپنی لیڈر کے رہائی پہ خرچ کر لے۔ اس وقت 24 کروڑ عوام اور خیبر پختونخوا کے 5 کروڑ پختون عوام کا ایشو نہیں ہے یہ۔ اگر ایشو ہوتا ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے یہ طریقے استعمال کرتے ہیں؟ میں تو 44 سال پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، میری بیوی ایگزائل میں تھی، زرداری صاحب جیل میں تھے، آپ نے تینوں سے پورس کے بارے میں پوچھا، مجھ سے پورس کے بارے میں بتائیں۔ میں بیوی نے ایک کمیٹی بنائی، زرداری رہائی کمیٹی 1998 میں، اور شہید بیوی نے مجھے میں پہلا آدمی ہوں کہ مجھے صوبے کا صدر بنایا اور پھر مجھے ملتان کنونشن میں ان اپوز مرکزی چیئرمین بنایا۔ لیکن میری تحریک کا مقصد کیا تھا کہ میں پاکستانی قوم کو، دنیا کو یہ بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ ہم عدالتوں کے سامنے بیٹھتے تھے، ہم ریلیز نکالتے تھے، ہم کنونشن کرتے تھے، ہم سیمینار کرتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور میں پی سی ہوٹل میں یہی کام کرے گی نا۔ مجھے 1 منٹ دے دے۔ ایک عنوان کے ساتھ میں نے سیمینار کیا تھا کہ آصف علی زرداری پولیٹیکل پریزنر اور ہاسٹیج، یہ میں نے اس پہ سیمینار کیا تھا، اور اس میں تقریباً تمام پارٹیز کے ایم سے کراچی سے پارٹیسپینٹ آئے تھے کہ اس پہ سپیچز کیے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے پاکستان میں جتنے بھی ایمبیسیز تھے میں نے ان میں لیٹر یادداشت جمع کیے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج مجھے بہت دکھ ہوا پی ٹی آئی کی بے بسی پر کہ آج ایک سی ایم کھڑے ہو کے وہ عمران رہائی فورس کا اعلان کرتے ہیں۔ آج اس تحریک کے اوت لینے سے پہلے میں نوشاد صاحب آپ کے اس شو میں بتا دوں، جب میں نے 8 فروری کے سب کچھ بتایا تھا کچھ نہیں ہوگا، پھر میں نے پھر یہ جو دھرنوں کے بارے میں اور عمران کی رہائی کے بارے میں کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل صحت مند ہے۔ آج میں اس فورس کے اوت لینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کچھ نہیں ہوگا، ان کے رویوں پہ ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ پولیٹیکل جماعت بن کے سیاست چاہتے ہیں تو پاکستان میں سیاست کریں، اصولی سیاست کرے، آئینی سیاست کرے، دستوری سیاست کرے، نہ کہ دہشت گردی۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم جو اس وقت گنڈا پور صاحب کے جو بیانات ہیں یا جو پارٹی کی اپنی اندر کی سیاست کے اندر جو پرابلم آ رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب جس طرح سے مختلف باتیں کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ لیکن تنگی صاحب نے جو بات کہی ہے، اگر تو یہ فورس اس طرح کی ہے جس طرح کی
تنگی صاحب جس کمیٹی کے سربراہ تھے اس طرح کے کام کرے گی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے اگر وہ سیمینارز کر کے، واکس کر کے، ریلیز کر کے، یا لوگوں کو یہ اویئر کریں، اپنے لیڈر کے لیے کوئی اویئرنیس پیدا کریں یا ان کی کوئی سیاسی جد و جہد کو آگے بڑھائیں، تو اس حد تک تو پھر اس فورس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ناظرین اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو انتشار ہے، ان کے اپنی صفوں میں جو انتشار ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی لیتے ہیں بریک۔